بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہجرت مدینہ۔ اس سے پہلے ہم نے ہجرت مدینہ کے اسباب پڑھے تھے، آج ہم پڑھیں گے ہجرت مدینہ کے واقعات۔ قریش نے جو ہے وہ منصوبہ قتل کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو ہے محاصرہ کر لیا اور اس انتظار میں کھڑے ہو گیا کہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باہر تشریف لائیں تو حملہ آور ہو کر آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری چادر اوڑھ لو، یہ تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ صبح تم جو ہے لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے پھر آ جانا۔ آپ باہر تشریف لائے اور ایک مٹھی بھر مٹی لے کر حملہ آوروں کے سروں پہ پھینکی اور سورہ یاسین کی آیات تلاوت کرتے ہوئے مشرکین کی صفیں چیرتے ہوئے نکل گئے۔ قریش کے محاصرے سے بحفاظت نکل کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں ساتھ لے کر پچھلی کھڑکی سے نکل کے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ابو بکر صدیق وہ خوش نصیب ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے لیے جو ہے اپنی ہم نشینی کا شرف بخشنے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی اور وہ اس سفر کے لیے ضروری بندوبست کیے بیٹھے تھے۔ صبح ہوئی تو محاصرہ کرنے والوں کے پاس ایک شخص نے کہا کہ تم لوگ کس کے انتظار میں ہو؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں۔ وہ بولا، خدا کی قسم محمد تو آپ لوگوں کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے گزر گئے۔ انہوں نے دروازے سے جھانک کے دیکھا تو حضرت علی جو ہے وہ چادر اوڑھے لیٹے نظر آئے۔ کہنے لگے کہ محمد تو اپنی چادر لیے سوئے پڑے ہیں۔ پھر انتظار کرنے لگے، لیکن جب حضرت علی اٹھے تو ان کو اپنے منصوبے کے خاک میں ملنے کا یقین ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش جو ہے وہ آپ کے تعاقب میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے اور اس سلسلہ میں ان کی نظر جس راستے کی طرف پہلے اٹھے گی وہ مدینہ کا راستہ ہے جو مکہ کے شمال کی طرف نکلتا ہے۔ چنانچہ آپ نے الٹا راستہ اختیار کیا، یعنی یمن والا جو ہے یمن کی طرف جانے والا راستہ جو مکہ کے بالکل جنوب کی جانب ہے۔ مکہ سے نکلنے کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق جو ہے وہ جبل ثور میں واقع غار کے قریب پہنچے اور غار کے اندر جانے سے پہلے جو ہے ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پہلے مجھے اندر جانے دیجیے تاکہ میں تسلی کر لوں کہ کوئی چیز ایسی تو نہیں جو آپ کو نقصان پہنچائے۔ چنانچہ ابو بکر نے غار کو صاف کیا اور اس میں جو سوراخ نظر آئے ان کو بند کر دیا۔ 2 سوراخ باقی رہ گئے، یہاں پہ ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں رکھ دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ایک سوراخ سے کسی چیز نے جو ہے ابو بکر صدیق کو ڈس لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آنے کے ڈر سے جو ہے وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلے، مگر آنسو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ٹپک پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے دریافت فرمایا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا کہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ لگایا اور تکلیف ختم ہو گئی۔ غار ثور میں قیام کے دوران ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چرا کر رات کے وقت جو ہے وہ غار کے پاس لے آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر بقدر ضرورت دودھ پی لیا کرتے اور ابو بکر کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن ابی وہ قریش کی سازشوں سے انہیں خبردار کرتے۔ ادھر جب قریش کو اپنے منصوبے کی ناکامی کا علم ہوا تو وہ حضرت علی کو جو ہے وہ سکھ کے خانہ کعبہ میں لے گئے اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جب کچھ حاصل نہ ہوا تو ابو بکر کے گھر آئے اور ان کی بیٹی اسما سے بھی دریافت کیا۔ جب یہ جواب ملا کہ کچھ خبر نہیں تو ابو جہل نے ان کے رخسار پر جو ہے وہ تھپڑ دے مارا جس سے ان کے کان کی بالی گر گئی۔ پھر قریش نے مکہ سے نکلنے والے تمام راستے جو تھے ان پہ پہرے بٹھا دیے اور اعلان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق میں سے کسی کو بھی جو ہے پکڑ کے لائے گا، ان میں سے پکڑ کے لانے والے کو ہر ایک کو جو ہے اس کے بدلے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ انعام کے اس اعلان کے بعد جو ہے وہ سوار پیادے سب جو ہے وہ آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تلاش کرنے والے ایک دفعہ غار ثور کے جو ہے وہ غار کے عین دہانے پر پہنچ گیا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کا بیان ہے کہ ان کے پاؤں نظر آنے لگے اور اگر وہ صرف نگاہیں نیچی کر لیتے تو ہمیں دیکھ لیتے۔ ابو بکر صدیق کو اندیشہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر جب 3 دن میں قریش کی کوششیں ٹھنڈی پڑ گئیں تو طے شدہ پروگرام کے مطابق جو ہے ایک راستوں کے ماہر عبداللہ بن عریقت کی رہنمائی میں آپ حضرت ابو بکر کے ہمراہ مدینہ کی راہ پر نکلے۔ راستے میں متعدد جو ہے وہ واقعات پیش آئے۔ راستے میں جو ہے وہ ایک معبد کا خیمہ تھا، اس کے قریب سے گزر ہوا۔ گھر میں ایک بکری تھی جو نہایت کمزور تھی اور جس کا دودھ بالکل خشک ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد سے اجازت لے کے بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا اور اتنا دودھ دوہا کہ معبد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جو ہے وہ شکم سیر ہو کر پیا اور پھر ایک دودھ سے بھرا برتن جو ہے معبد کے پاس چھوڑ کر چل دیا۔ پھر جو ہے سراقہ بن جاسم انعام کے لالچ میں نکلا، لیکن راستے میں گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور یہ نیچے گر گیا۔ پھر تعاقب کیا، اب کی بار گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ گھوڑے کے پاؤں کے نشانات
जो निशान से आसमान की तरफ धुएं जैसा गुबार उठ रहा है, अब उससे मालूम हो गया, क्योंकि गैबी ताकत उसे नबी सल्लम तक पहुंचने से रोक रही है। फिर उसने जो है आपके पास आके अमान तलब की और अहले मक्का के अज़ाइम से नबी सल्लम को आगाह किया और साजो सामान देने की पेशकश की, लेकिन नबी सल्लम ने कोई सामान ना लिया, अलबत्ता उसे अमान दे दी। फिर बुरैदा असलमी भी इनाम के लालच में नबी सल्लम की तलाश में निकले थे, लेकिन जब आपसे मुलाकात हुई तो इस कदर मुतासर हुए कि अपनी कौम के 70 आदमियों समेत दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। अहले मदीना को नबी सल्लम की आमद की खबर मिल चुकी थी और वो नहायत बेकरारी से जो है वो आप सल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। वो रोज़ाना सुबह सुबह जो है वो मदीना से बाहर निकल आते और अपने महबूब की राह तकते रहते, और जब दोपहर को धूप ज़्यादा हो जाती तो वापस चले जाते। एक दिन तवील इंतज़ार के बाद लोग अपने घरों को जा चुके थे कि एक यहूदी अपने किसी काम से टीले पे चढ़ा और आप सल्लम को और आपके साथियों को आते हुए देखकर पुकारा कि लोगों, तुम्हें जिसका इंतज़ार था वो आ गए। ये सुनकर लोग जो हैं नबी सल्लम के इस्तकबाल के लिए बेताबाना दौड़ पड़े। नबी सल्लम जो है मदीना से तकरीबन 3 मील के फासले पर वाक़े एक बस्ती कुबा में उतरे और वहाँ कुलसूम बिन अल-हदम के मकान में क़याम फरमाया। यहीं हज़रत अली भी अहले मक्का की इमानतें वापस करके जो है वो पहुँच गए। कुबा में कुछ दिन क़याम के दौरान आपने वहाँ एक मस्जिद तामीर फरमाई, जिसे मस्जिद कुबा या मस्जिद तकवा कहा जाता है, और फिर जो है कुबा से मदीना रवाना हो गए। बच्चे, ये थे हिजरत मदीना के वाक़यात। अल्लाह हाफ़िज़ सर।